MQM کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ جو حکومت مردم شماری نہیں کرا سکتی اس کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، جبکہ ہم نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جنہوں نے اس شہر کو، اس شہر کے بیٹوں کو، ایک پوری شناخت کو، ایک پورے لسان کو پاکستان کے پورے نظام سے بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے۔ جبر ناکام ہوا ہے، طاقت ناکام ہوئی ہے، جس کے بعد اب قوت نہیں بچی۔ یہاں کا جمہوری جاگیردارانہ جمہوری نظام ناکام ہوا ہے، یہاں عدل کا نظام ناکام ہوا ہے، یا تقسیم کا نظام ناکام ہوا ہے۔ اب پتہ ہے جن کو پاکستان کی وجہ سے اصل فائدہ ہوا ہے، ان کو پتہ ہے پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان ان کے حوالے کرنا پڑے گا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جن کے رگوں میں پاکستان خون بن کے دوڑ رہا ہے۔ اور یہ تعصب کیا ہے؟ تعصب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قوم کو مشکل وقت میں متحد کریں، تعصب اور ظلم سے ان کو بچائیں۔ تعصب یہ ہے، قرآنی حدیثی تعصب کی تعریف یہ ہے کہ ظلم سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے متحد کرنا تعصب نہیں ہے، ظلم پر اپنی قوم کا ساتھ دینا تعصب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آج جو کوشش ہوئی ہے یہ صرف کورنگی کی خدمت نہیں ہے، اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری پاکستان، نظر پاکستان، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کا عدل ہوگا۔ ہم جو لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو ڈر کا رشتہ کہا ہے، جبکہ یہ درد کا رشتہ ہے، اور اس درد کو پھیلا کر ایک ایسے سائبان میں تبدیل کر دیا جائے گا کہ وہ درد پاکستان کی ہر قوم، ہر علاقے اور ہر جگہ کے لوگوں کے مسائل کو سمجھے گا بھی اور سنے گا بھی۔ اور لیکن وقت کم ہے، میں حکمرانوں سے کہتا ہوں ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ آپ مداوا نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے، جو کر سکتے ہیں ان کو موقع دیجیے، اور اس شہر کے نہیں، اس ملک کے وارث ان کے بغیر یہ ملک جس جانب جا رہا ہے اس راستے سے بھٹکانے اور صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے یہ سال اور اس کے آنے والے 8-10 سال بہت بڑے ہیں۔ آپ کو جنہوں نے، یہ کورنگی ہے جناب، کورنگی نے وہ منظر دیکھے ہیں جو آسمان نے دیکھے نہیں تھے۔ یہاں کی ماؤں نے اپنے مظلوم ماں برائے عدالت قتل کیے ہوئے بچوں کی لاشوں کو نہلایا بھی ہے، کفنایا بھی ہے، ان کے جنازے بھی اٹھائے ہیں اور دفنایا بھی ہے۔ یہ تو دور کبھی چنگیز خان کے دور میں بھی یہ اس طرح کے منظر آسمان نہ دیکھے ہوں گے۔ بہرحال اس پاکستان سے ہماری محبت غیر مشروط ہے اور برقرار رہے گی۔ ہم اس کو اپنے اجداد کی امانت سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری۔ میں شریف بھائی، ان کی ٹیم اور ان کے ساتھ اس میں مدد کرنے والے کورنگی سے تعلق رکھنے والے منتخب نمائندوں، کیونکہ منتخب نمائندے یہاں بیٹھے ہیں، 18 کے الیکشن میں جن کو جتوایا گیا تھا، جو جیت گئے تھے وہ حیران تھے، جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ خود دیکھیے گا قدرت کے فیصلے اتر رہے ہیں، منتظر رہیے گا۔ ہم اور آپ مل کر اس ملک کو بچائیں گے بھی، بنائیں گے بھی اور آگے بڑھائیں گے بھی۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ کچھ لوگوں نے یہ بنا دیا ہے
آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کو سنبھال لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اس میں شامل جتنے بھی لوگ ہیں جو شریک ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں رضاکارانہ طور پر، جو اساتذہ ہیں یہاں پر والنٹرلی پڑھا رہے ہیں، آپ سمیت قوم آپ کی مقروض رہے گی انشاءاللہ تعالی. جی بتائیے. اب آئیے سیاست پہ، خدمت کی بات ہو گئی ہے. اچھی بات ہے. وہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کبھی اس کراچی کے نمائندے رہے. ان سے پوچھے آپ نے مردم شماری پہ آواز بھی نہیں اٹھائی میرے بھائی. ہم سودے بازی تک تو لائے قوم کو کم سے کم. اور مردم شماری کے بارے میں ہم یہ بتا چکے ہیں، یہ ریڈ لائن ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے. جی یہ مردم شماری میں جو سلوک ہوا ہے اس شہر کے ساتھ، وہ اتنے بھونڈے انداز میں ہوا ہے کہ اس مردم شماری کو اسی شکل میں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. گو کہ پورے سندھ کی آبادی تھوڑی کم دکھائی جا رہی ہے، لیکن اس شہر میں جہاں پر 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے گندم آتا ہے، اس کو آپ 1.5 کروڑ گنیں گے تو دنیا نہیں مانتی، ہم بھی نہیں مانتے. اور جو ریاست مردم شماری نہیں کرا سکتی وہ اپنے ہونے کا جواز بتائے. جناب آپ ایک قوم کی حیثیت سے اگر مردم شماری نہیں کر سکتے تو مردم شناسی کیسے کر پائیں گے؟ دیکھیے یہ اتنی اہم تھی، میں بھی اس میٹنگ میں ہونا تھا، اس کے باوجود نہیں آیا ہوں. ایمرجنسی تو لگ چکی ہے، ہم سب نے مل کے ایمرجنسی کے حالات میں ملک کو پہنچا دیا ہے. یہ بینک کرپسی کی تعریف کیا ہے؟ اگر آپ کو قرضہ کی ادائیگی کے لیے قرضہ لینا پڑے تو یہ بینک کرپسی ہے. یہ تو 50 سال سے کر رہے ہیں آپ. تو ایمرجنسی سے کوئی انصاف کی امید ہو تو پھر آپ کہہ بھی لے دیں گے ایمرجنسی لگا دو. یہاں پر انصاف سے ہی کام چلے گا، تحریک انصاف سے نہیں. انصاف سے کام چلے گا اور انصاف ہی اس ملک کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے. طاقت جوڑ کے نہیں رکھ سکتی، اس ملک کو صرف انصاف جوڑ کے رکھ سکتا ہے. جب تک پورے پاکستان کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، پاکستان اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. بہت عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.